الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں ایک دفعہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، خصوصاً طلباء عزیز، اس ایک تقریب میں کئی عنوانات جمع ہو گئے اور ہر عنوان مستقل گفتگو کا تقاضا کرتا ہے، لیکن اس تقریب کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں. نماز بھی پڑھنی ہے. حضرت مولانا قاضی محمد ارشد الحسینی دامت برکاتہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرما دی. ہم تو یہاں گفتگو کرتے ہی رہتے ہیں اور آپ حضرات سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. انشاءاللہ تفصیلی گفتگو پھر کسی موقع پر. ایک عنوان تو ہمارے ان بچوں کا قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کا مبارک موقع ہے اور انہوں نے آخری سبق سنایا. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہر قسم کے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنے دین کے لیے ان بچوں کو قبول فرمائے. والدین کے لیے، استاد کے لیے صدقہ جاریہ ان کو بنائے. یہی ہمارا مستقبل ہے. جہاں بھی ہوں گے دین کے مبلغ ہیں، قرآن کے مبلغ ہیں، ختم نبوت کے محافظ ہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان سے بہترین کام لیں گے. اور درخواست ہے اپنے سامعین سے کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنی اولادوں کا ربط اور تعلق جو ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کریں. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اس کو کبھی فنا نہیں ہے. اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے. قرآن یہاں بھی ہمارا رہنما ہے، قبر میں بھی ہمارے لیے رہنما بنے گا اور قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کرے گا انشاءاللہ. قرآن کا جو پیغام ہے، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت والی کتاب آ گئی ہے. اللہ کی طرف سے بہت بڑی نصیحت اور خیر خواہی کی بات تمہارے پاس پہنچ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور اس کتاب کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، بنی نوع انسان کے لیے بھلائی ہے. اور اس کتاب میں تمہارے لیے شفا ہے. تمہارے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں تمہارے سینے کے اندر، ان بیماریوں کے لیے شفا ہے. اور شفاء لما فی الصدور، اور تمہارے لیے ہدایت ہے اور تمہارے لیے رحمت ہے. یہ اتنی عظیم الشان 4 صفات ہیں. یہ روح کے لیے بھی شفا ہے اور جسم کے لیے بھی شفا ہے. جب روح کو شفا ہو جائے تو جسم خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے.
روح کیا ہے؟ امر ربی ہے، قل الروح من امر ربی۔ تو روح کی خوراک قرآن ہے، روح کی غذا قرآن ہے۔ جسم کی غذا تو زمین سے نکلتی ہے اور روح کی غذا آسمانوں سے آتی ہے، آسمان سے آئی ہے۔ تو اپنی روحوں کو ہم تر و تازہ رکھیں قرآن کریم کی تلاوت سے۔ قرآن کریم کا پڑھنا سمجھ میں نہیں بھی آتا، اس کی مستقل تلاوت کرنا یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے، اس کا ثواب ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کسی کی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے تب بھی ملتی ہیں، کسی کی عقل تسلیم نہیں کرتی تو ہمیں تو یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ شہداء ختم نبوت کا ذکر ہے، 1442 سال سے پوری امت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، امت جمع ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اس پر ایک تھے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول مانا، اسی پر ایمان لائے۔ اور حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جن لوگوں نے دین سے مرتد ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی ہے اور اسی طرح مسلمۃ الکذاب ہے اور پھر طلحہ ہے، تو صحابہ نے ان کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں کی، حضور ہی کو آخری نبی مانا۔ اور حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کے خلاف جہاد اور قتال کیا۔ صحابہ پھر بھی ایک تھے، اجماع امت تھا، نہ پہلے اختلاف ہوا نہ بعد میں اختلاف ہوا۔ تو آج 1442 سال ہو گئے، عقیدہ ختم نبوت امت کا متفقہ عقیدہ ہے، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ملی۔ یہ عقیدہ ہمیں تو، وہ تو انسان جو ہے مکہ کے کفار اور مشرکین 360 بتوں کو پوج رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے انہوں نے آگے وہ نائب بنائے ہوئے تھے کہ ان کے ذریعے اللہ سے رابطہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا یہی نائب ہے، میرا خلیفہ، جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، انہی کی اتباع کرو، انہی کی فرما برداری کرو، اور قیامت تک تمام زمانے آپ کے ہیں، آپ ہی کی نبوت چلے گی، آپ کی تعلیم چلے گی، آپ ہی کا اسوہ حسنہ چلے گا، آپ ہی کی شریعت چلے گی، اسی کے ساتھ بنی نوع انسان کی اس دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ تو الحمدللہ آج بھی اس پر قائم ہیں۔ تو صحابہ نے قربانی دی، 1200 صحابہ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں، جہاد یمامہ میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم ختم نبوت کو گرنے نہیں دیا اور عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی، کوئی اس پر مفاہمت نہیں کی، انہوں نے جان دے دی لیکن حضور کی محبت جو ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا انہوں نے۔ تو امت کے لیے وہی اسوہ، وہی قربانی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی جذبہ اور ان کے ایمان کا اظہار جو ہے یہ معیار ہے، حجت ہے، اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی وہی ہے کہ صحابہ نے ہم تک دین پہنچایا ہے، قرآن بھی صحابہ نے پہنچایا، حدیث بھی صحابہ نے پہنچائی، حلال و حرام کے تمام مسائل صحابہ نے پہنچائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت پاک ہم تک صحابہ نے پہنچائی، ایک ایک لفظ، ایک ایک ادا، ایک ایک عمل صحابہ نے اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھ کر اس کی حفاظت کی اور امت کو منتقل کیا، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، دنیا کے ملکوں میں پہنچ گئے، زمین کے کناروں تک پہنچ گئے، آگے زمین نہیں ہے، پانی پانی ہے، کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ اے اللہ آگے بھی کوئی زمین ہے، کوئی مخلوق ہے تو ہمیں بتا، وہاں بھی پہنچ کر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، جو آپ کا پیغام لے کے آئے تھے، ہم اس کو آگے بھی پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ تسلسل ہے جو آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ نہ تو قرآن کی تلاوت ختم ہوگی، نہ قرآن پڑھنا بند ہوگا، نہ حدیث کی تلاوت ختم ہوگی، نہ مسجدوں سے اذانیں بند ہوں گی۔ ہم مسجدیں نہ بھی رہیں، مدرسے نہ بھی رہیں، تب بھی اذانیں گونجتی رہیں گی،
ہاں قرآن کی آواز جو ہے یہ کبھی بھی بند نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ہماری تو یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے توفیق دیا کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ کسی اور برے کام میں مبتلا ہو جاتے تو کون ہمارے منہ پر تھوکتا بھی کوئی نہ، لیکن ہم اللہ کی توفیق سے دین کے کام میں لگے ہیں تو اللہ کی مخلوق ہماری عزت کرتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر ہمیں قبول فرما لے، اور جو عزت ہمیں عطا فرمائی ہے اس عزت کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے، اس عظمت سے ہمیں محروم نہ کرے۔ تو شہدائے ختم نبوت پہلی تو وہی جماعت تھی جنہوں نے جہاد یمامہ میں اپنی جانوں کو قربان کیا۔ تب سے آج تک ہر زمانے میں لوگ جو ہیں مسلمان، چاہے کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن حضور کی محبت جو ہے اس کے دل میں ہوتی ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ایمان کو ناپیں یا اس کی محبت کا ہم تول کریں، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی محبت ہے، تو اللہ اس محبت کو اس کی قدر کرتے ہیں۔ اور ایسے ایسے لوگ جن کو بظاہر ان کی شکل و صورت بھی کوئی شرعی وضاقتہ والی نہیں ہوتی، لیکن اندر ایمان ہوتا ہے، اندر کلمے کی قدر ہوتی ہے، آخرت کا خوف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنے دین کا کام لے لیتے ہیں۔ کچھ داڑھی والے کام چھوڑ بھی دیں گے تو اللہ بغیر داڑھی والوں سے دین کا کام لے لیں گے، ان کو داڑیاں رکھوا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے تو سینکڑوں لوگ ایسے دیکھے الحمدللہ، غفلت کی زندگی ہے، علماء متوجہ کرتے رہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی شکل و صورت کو ایسا بنا لیں، اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ قیامت کے دن حضور ہمیں پہچان لیں کہ یہ میرا امتی ہے، حضور ہماری شفاعت فرما دیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہوں میں، حضور فرمائیں اس کو چھوڑو، یہ شخص تو میرا امتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی شفاعت جو ہے یہ ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ تو یہ زندگی اسی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے دی ہمیں۔ اس پر جتنا ہم اپنا وقت خرچ کر سکتے ہیں وقت خرچ کریں، جتنا ہم عمل کر سکتے ہیں کرتے رہیں، اللہ سے توفیق مانگتے رہیں بس۔ جنت میں ہم سب مسلمانوں نے جانا ہے۔ بعض لوگوں کو ذہن میں ہے کہ صرف داڑھی والے ہی جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بغیر داڑھی والے بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن جیسے میں نے درخواست کی کہ ہماری شکل و صورت ایسی ہو کہ حضور ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، خوش ہو جائے کہ اس نے میرے چہرے کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی اس نے کوشش کی، خوش ہو جائیں حضور۔ تو حضور کو خوش کرنے کے لیے یہ ہمیں وقت ملا ہے، مہلت ملی ہے، اس مہلت سے ہم نفع اٹھا لیں۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو 1953 کی تحریک ختم نبوت میں مسلمانوں نے اتنی بڑی قربانی دی، شہدائے ختم نبوت 10,000 سے زائد مسلمان شہید ہو گئے، لیکن ختم نبوت کے پرچم کو گرنے نہیں دیا انہوں نے، اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہے۔ 1974 میں بھی شہید ہوئے، اس سے پہلے بھی شہید ہوتے آئے ہیں، کوئی زمانہ خالی نہیں ہے۔ اب تک کتنے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں، وہ غازی عامر چیمہ ہے اور وہ ممتاز قادری ہے رحمہم اللہ، تو اور بھی کئی لوگ ہیں، اللہ نے توفیق دی ان کو۔ وہ کون سے کو علماء میں سے تھے لیکن مسلمان تھے، اندر ان کے ایمان موجود تھا، اور وہ ایمان ظاہر ہو کر رہا، اور ان کے ایمان نے مسلمانوں کو ایک جذبہ دیا کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ حضور کی ذات جہاں آ جائے گی وہاں سب کچھ ہم چھوڑ دیں گے، حضور کو نہیں چھوڑیں گے، حضور سے وابستہ رہیں گے، آپ کے دامن کو بڑی مضبوطی سے ہم تھام لیں گے۔ ہمارے پاس سہارا ہی اور کوئی نہیں ہے اللہ کے بندوں۔ قرآن دائمی ہدایت ہے، اور اس سے ہدایت اور نفع اسی کو ملے گا کہ جو اس قرآن کے حکموں کو مانے گا اور اس پر عمل کی کوشش کرے گا۔ باقی نہ اس کی کوئی آیت تبدیل کر سکتا ہے، نہ کوئی لفظ تبدیل کر سکتا ہے۔ جتنی لوگوں نے کوششیں کی ہیں اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ ہمارے اکابر نے امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے تمام رفقا نے، مجلس احرار اسلام کے جتنے بھی ہمارے رہنما تھے، خصوصاً
चौधरी अफजल हक रहमतुल्लाह अलैह, शेख सामुद्दीन, मास्टर ताजुद्दीन अंसारी, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, मौलाना गुलशेर शहीद, काजी एहसान अहमद शुजाबादी, मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी, तवील सिलसिला है। तो उन्होंने सब ने मिल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम ख़त्म नबूवत को थाम लिया और कौम के अंदर एक जज्बा बेदार किया उन्होंने। आप देखें कि आज चौथी नस्ल है, वो इस दुनिया से चले गए, वो तो बाकी नहीं रहे, उनका काम बाकी है। आज चौथी नस्ल के अंदर ख़त्म नबूवत का जज्बा पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है। कुफार मुशरिकीन ज़ोर लगा रहे हैं, हमारी हुकूमतों पर दबाव डाल रहे हैं कि इस मसले को ख़त्म करें, ये कानून को तब्दील करें, आइन के अंदर तब्दीलियाँ करें। लेकिन अल्लाह पाक ने वहाँ भी उलमा को खड़ा किया हुआ है, खड़े हैं, डट के खड़े हैं, कोई मुफाहमत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो एक काम दावत का है, दावत के काम में भी हमारे हजरात चल रहे हैं, मौलवी भी चल रहे हैं, गैर मौलवी भी चल रहे हैं, कादियानियों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी खिदमत है इंसानियत की कि आप अल्लाह की मखलूक को सलामती के रास्ते की तरफ ले आएँ, उनको इस्लाम की रोशनी में ले आएँ, उनको उनकी दुनिया और आखिरत को खूबसूरत बना दें, आखिरत में उनको जहन्नम में जाने से बचा लें। ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपकी सीरत तय्यबा का सबसे अहम पहलू है। वकुंतुम अला शफा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा। आप जहन्नम के गड्ढे के किनारे पर लोग खड़े थे, हुजूर पकड़ पकड़ के उनको जैसे खींच के पीछे ले आए कि ये इसमें गिर न जाए। तो हुजूर ने बचाया है अल्लाह की मखलूक को जहन्नम में जाने से। तो ये काम उम्मत के सुपुर्द हुआ है। पूरी उम्मत जो है वो दीन की मेहनत को लेकर चलेगी और चलती रहेगी। तो शुहदाए ख़त्म नबूवत ने अपना फरीज़ा जो है उसको पूरा किया उन्होंने। और सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ तो इंसान की जान है ना, इंसान सब कुछ दे देता है, जान को बचाता है। तो शुहदाए ख़त्म नबूवत ने जान को कुर्बान कर दिया और ईमान को नहीं छोड़ा कि ये सबसे कीमती चीज़ है। हम इसको कुर्बान करके गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। कुरान ख़ातिमुल कुतुब है, हुजूर ख़ातिमुन नबिय्यीन है, ये उम्मत ख़ातिमुल उमम है। कुरान के बाद किताब कोई नहीं, हुजूर के बाद नबी कोई नहीं, और इस हुजूर की उम्मत के बाद और उम्मत कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को कभी ज़ाया नहीं करेंगे, इसलिए कि इस उम्मत की इब्तिदा जो है वो मैं हूँ, मुझसे इब्तिदा हुई है। और इस उम्मत के दरमियान ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और इस उम्मत की इंतहा पर फिर मैं हूँ। अल्लाह ताला ने इब्तिदा और इंतहा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है। सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, हुजूर पहलों के भी सरदार हैं, आखिरीन के भी सरदार हैं। आप फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे बनु आदम का सरदार बनाएंगे, तमाम अंबिया, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत आदम की औलाद में से हैं, लेकिन फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मुझे तख्लीक किया है, सबसे पहले, लेकिन सबसे आखिर में मुझे दुनिया में भेजा है। बनाया मुझे सबसे पहले है, भेजा सबसे आखिर में है। यह हदीस पाक के अल्फाज है। और मैं उस वक्त भी आखिरी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी मिट्टी में गूंदे हुए थे, उनमें रूह नहीं फूंकी थी अल्लाह ने। मैं उस वक्त भी आखिरी नबी लिखा हुआ था अल्लाह के यहाँ। तो हमारी सारी मोहब्बतें, हम जैसे भी गुनाहगार हैं, बहुत गुनाहगार हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहते हैं। अल्लाह को माफ़ी मांगना बहुत पसंद है और जो माफ़ी मांगता है अल्लाह उसको माफ़ कर देते हैं। ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह को बहुत पसंद है कि कोई उससे माफ़ी मांगता रहे। अल्लाह अकबर। एक हदीस पाक में आता है कि एक आदमी जो है वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था, तो अल्लाह पाक ने उसकी दुआ को कबूल किया, उसको माफ़ कर दिया। तो फरिश्तों ने कहा कि इसने तो इतने गुनाह किए हैं, इतनी नाफरमानी की है, तो आपने इसे माफ़ फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया मैंने तो माफ़ करना है, माफ़ी मांग रहा था, मैंने माफ़ कर दिया। कुछ दिनों के बाद फिर वो बैठा हुआ माफ़ी मांग रहा था, तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया या अल्लाह वो फिर आ गया है, वो देखें बैठा माफ़ी मांग रहा है। अल्लाह ने फरमाया मैंने इसको फिर माफ़ किया। कुछ दिनों बाद फिर आया हुआ था,
تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ اب بھی اس کو معاف کریں گے؟ اللہ نے فرمایا ہاں میں معاف کروں گا۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور اللہ نے ہماری مغفرت کا جو انتظام کیا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، کہ وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور عرش کے گرد وہ ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی حمد اور اس کی ثنا کرتے رہتے ہیں۔ ایک کام تو وہ یہ کرتے ہیں، دوسرا یہ کرتے ہیں کہ زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ نے ہماری مغفرت کا تو یوں سبب بنائے کہ ہم اگر نہ بھی معافی مانگے نا تو وہ ہمارے لیے معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے، اور اللہ معاف کر رہے ہیں مسلسل۔ اس کی صفت یہی ہے اللہ کی۔ ایک تو اللہ کا نام ذاتی ہے اللہ جل شانہ، تو دوسرا ذاتی نام جو اللہ کا ہے وہ الرحمن ہے۔ باقی صفاتی نام ہے، صفتیں اللہ کی، ذاتی نام دو ہیں، لکھا مفسرین نے حدیث کی روشنی میں لکھا، ایک اللہ اور ایک الرحمن۔ تو اس کو ذکر بھی اکٹھا کیا اللہ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ شفقت کرنے والا۔ تو ہمیں بنایا ہے اللہ نے، تو ہم تو عاجز ہیں، ہم پہ شفقت نہیں کرے گا تو اور کس پہ کرے گا؟ ہم تو اس کی مخلوق ہیں، عاجز مخلوق ہیں۔ تو اللہ کی توجہ جتنی ہم حاصل کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے اور ختم نبوت کا کام کر کے، سب سے زیادہ اللہ کی ہم شفقت، رحمت، اس کی نظر کرم جو ہے اس کو بہت جلد سے جلد ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ شارٹ کٹ ہے۔ آپ درود پاک پڑھ لیں، ابھی اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، ذرا پڑھ لیں ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا، ساتھ ساتھ ہی رحمتیں آنی شروع ہو گئی، اور ہمارا یہ ہدیہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتوں نے پہنچا دیا۔ حضور کی نظر کرم بھی ہماری طرف ہے اس وقت، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آج کی اس مجلس کا تیسرا جو عنوان تھا وہ حضرت ابن امیر شریعت قائد احرار پیر جی سید عطاء المحمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر خیر۔ یہاں پرانے جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا ہے ان کو، کچھ نوجوانوں نے بھی دیکھا سنا ان کو۔ تو تقریباً زندگی کے 50 سال تو ہم نے پورے شعور کے ساتھ ان کو دیکھا۔ ہم ان کی زندگی میں بھی ان کے قدردان تھے۔ ہمارے یہاں ماحول ایسا ہے کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، پھر ہم اس کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم ان کی زندگی میں بھی ان کے قدردان تھے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو تقوی کا بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اور اللہ پر جو یقین تھا وہ تو کمال درجے پر تھا، کمال درجے پر یقین تھا۔ کبھی کوئی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، انشاءاللہ، پورے یقین سے، اور وہ کام ہو جاتا تھا۔ اللہ سے مانگتے ہیں، اور ایسا توکل ہم نے تو نہیں دیکھا بھی کسی میں، کمال توکل تھا۔ دنیا کے اندر انسان کو سب سے زیادہ محبت مال سے ہی ہوتی ہے نا، فطرت ہے انسان کے، قرآن میں بھی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بہت زیادہ محبت ہے انسان کے اندر مال کی۔ لیکن یہ جو تقویٰ ہے یہ مال کی محبت نکال دیتا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے، یہ ایسی نعمت ہے۔ اور امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تقویٰ جو ہے انسان کی ساری قوتوں کا محافظ ہوتا ہے، ساری قوتوں کا، اس کے خیال کا، اس کے تصور کا، اس کے عمل کا، اس کی سوچ کا، فکر کا، معاملات کا، اس لیے کہ جو سوچے گا فوراً اللہ کی رضا سامنے آ جائے گی، جو کام کرنے لگے گا فوراً اللہ کی رضا سامنے آئے گی کہ اس سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، یہی تقویٰ ہے۔ تو مال جتنا مرضی کو لے کے آ جائے، ہم نے دیکھا کہ وہ شام تک سارا مال نکال کے
خرچ کر کے لوگوں میں بانٹ کے تقسیم کر کے فارغ ہو جاتے تھے. ان کو چین نہیں آتا تھا. کسی نے جیب میں پیسے ڈال دیے، وہ گھر جا کر دیکھا یہ کیا ہے، تو فون کیا، او بھائی یہ اس نے پیسے میری جیب میں ڈالے ہیں، کس چیز کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کے لیے ہیں. کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 10,000 روپے. مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اتنی، میں کیا کروں گا ان کو، مجھے آزمائش میں ڈال دیا، میں ساری رات سو نہیں سکا. اس کی رسید کاٹ دو، مدرسے میں دے دو. میرے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے 50,000 روپے مدرسے میں دیا، ہمارے ختم نبوت کے کام میں دیا کہ ٹھیک ہے بھائی رسید کاٹ دو اس کی. اس کے بعد اس نے کہا یہ 50,000 آپ کے لیے ہے، ہدیہ ہے آپ کے لیے. انہوں نے کہا میں نے قبول کیا. انہوں نے کہا بھائی اس کی بھی رسید کاٹ دو. فارغ ہو گئے. ہم میں تو یہ اتنا نہیں ہے کہ ہم آپ کو پیسے ہمیں دے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ اور لے آئے. فرماتے تھے میں جب پہلی دفعہ گیا حجاز مقدس تو بیت اللہ شریف میں کھڑا ہوا، میں وہاں سامنے، تو میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی اور ایک وعدہ کیا. درخواست یہ کی کہ یا اللہ تو رازق ہے، مالک ہے، رزق تو نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ میں دوں گا، اور تو ساری مخلوق کو دے رہا ہے رزق. تیری بارگاہ میں درخواست یہ ہے کہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میری ضرورت پوری کرنا یہ اللہ تیرا منصب ہے، تو مالک ہے، ضرورت میری تو ہی پوری کرے گا، کسی کا محتاج نہ کرنا. اور ایک وعدہ میں آپ سے کرتا ہوں اللہ کہ لوڑ تو پوری کری میری تے رکھنا میں کوئی نہیں. ایک پکا وعدہ ہو گیا تیرے نال، رکھنا میں کوئی نہیں. کہتے میں اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا تو جمع ہی نہیں کیا ساری زندگی، پیسے گنتے بھی نہیں تھے، یوں نکال کے دیکھ لو کیا ہے منگا لو جو منگا لو. اور یہ حضرت میرا شریعت کا بھی یہی معمول تھا، کبھی پیسے نہیں گنے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری جیب میں کیا ہے کیا نہیں. کہنے لگے کہ وہ ایک صحابی ہے، مجھے نام بھول گیا، وہ 1 مہینے تک زمزم پہ گزارا کرتے رہے، کچھ نہیں کھایا انہوں نے، زمزم پیتے رہے، بہترین صحت ہو گئی ان کی. تو کہتے میں نے پڑھا، میں نے کہا کہ اگر وہ نہیں مرے تو میں بھی نہیں مرتا. تو ایمان کی بات ہے نا. تو پورا وہاں تقریباً ہفتہ پیر جی نے کچھ نہیں کھایا، روزے بھی رکھے، اعتکاف بھی کیا، زمزم پیتے رہے، بہترین صحت رہی، کچھ بھی نہیں ہوا. تو یقین کی بات ہے نا کہ میں اس صحابی کے اس عمل پر میں بھی کوشش کرتا ہوں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ کام کرنے سے آدمی صحابی تو نہیں بن جاتا. صحابی کے تو جوتی کو لگی ہوئی جو مٹی ہے نا، اس کے کروڑ میں ذرے تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. ساری کائنات کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ صحابی نے تو ایمان حضور سے وصول کیا، اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا، حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، حضور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، حضور سے گفتگو کی، سوال کیے، جواب لیے، حضور کے ساتھ سفر کیا، حضور کے ساتھ جہاد کیا مل کے. تو جو نعمت ان کو حاصل ہے، آج ہم کہتے ہیں جی ہم نے فلاں بزرگ کو دیکھا جی، اب پیر جی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، تو کتنا فخر کرتے ہیں. تو صحابہ کا فخر تو کائنات کا سب سے بڑا فخر ہے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور سے ایمان وصول کیا، حضور سے تربیت لی ہے، حضور نے ان کا تزکیہ کیا ہے، حضور نے ان کو تعلیم دی ہے، حضور نے ان کو قرآن کی آیات کی لوریاں دے دے کے حضور نے ان کو پالا ہے، ان سے پیار کیا ہے، اور اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا. ختم ہوگی بات، تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو. صحابہ کا ایمان معیار ہے. تو آج یہ جو کچھ یہ رونق لگی ہوئی ہے، یہ صحابہ کے اس محنت اور ان کی جد و جہد، ان کا اظہار اور قربانی، یہ اسی کی برکت ہے کہ آج قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آج حدیث جو ہے اس کی تلاوت ہو رہی ہے. آج لوگ جو ہے وہ حلال حرام کا اب بھی خیال کرتے ہیں. ہم مسجد میں آئے بیٹھے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہیں، نماز پڑھنی ہے، آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. ان بچوں نے قرآن پڑھا، الحمدللہ خوشی ہوئی کہ یہ
پودے لگ گئے ان گھروں میں. جس ہمارے بھائی کا یہ بیٹا ہے، جس ماں کا بیٹا ہے، ان کے گھروں میں یہ پودے لگ گئے اور یہ اب بڑے درخت بنیں گے، ان کو پھل لگیں گے، پھول لگیں گے، اور اس سے گھر کا پورا ماحول جو ہے ان پھولوں کی خوشبو سے مہک اٹھے گا انشاءاللہ. نسلیں جو ہیں وہ مہکتی رہیں گی. تو حضرت پیر جی سید محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ذمہ داری ہمیں دے گئے، جو مشن ہمیں سونپ گئے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس مشن کے اندر ہی قبول فرما لیں اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما لیں. وہ اپنے بچوں سے اکثر فرماتے تھے کہ ختم نبوت کا کام کبھی بھی نہ چھوڑنا، کوئی دن خالی نہ رہے، کچھ نہ کچھ حصہ روز ڈال دیا کرو تھوڑا سا. اور میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کبھی بھوکے نہیں سو گے. ختم نبوت کا کام کرتے رہو، کبھی اللہ بھوکا نہیں رکھے گا. اللہ رزق دے گا، عزت والا رزق دے گا، عزت والی روزی دے گا. جب اللہ کے محبوب سے محبت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کیسے رسوا ہونے دے گا؟ اللہ عزت دے گا. دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب ان سے وابستہ ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں بھی عزت دے دے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو مجلس احرار اسلام ایک امانت ہے جو ہمارے سپرد کر کے گئے. یہ مسجد ہے، ہم سب مر کھپ جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن یہ مسجد ایسے ہی رہے گی، قیامت تک رہے گی. امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی گھر تھا گجرات میں، ساتھ ہی ایک گاؤں ہے ناگڑیاں، تو اس گاؤں میں جتنے بھی خاندان کے بزرگ تھے، عزیز تھے، سب قبروں میں چلے گئے. گھر خالی ہو گیا، لیکن گھر میں مدرسہ بن گیا، بچیاں پڑھ رہی ہیں. ساتھ مسجد تھی، 150 سال پرانی مسجد ہے. آج 5ویں 6ٹھی نسل ہے اور وہ مسجد نئے سرے سے بن گئی، آباد ہے. 2 مرکز اور بن گئے، بلکہ 3 مرکز بن گئے. اور تو ہم بھی مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، یہ کام باقی رہے گا، یہ کام باقی رہے گا. باقی یہ دنیا کے اندر ہوائیں چل رہی ہیں گمراہی کی، یہ ہمارے کیا اسے کہنا چاہیے، ہمارے لیے آزمائشیں ہیں، ہمارے لیے امتحانات ہیں. تو اللہ ہی ہمیں ان آزمائشوں میں سرخرو کرے گا. ہم نے ان ہواؤں سے متاثر نہیں ہونا. جھکڑ چلتے رہتے ہیں، طوفان آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن دین کی بہار ہمیشہ رہتی ہے. مصیبت میں بھی جو آدمی پریشان ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کا نام جو ہے وہ بلند ہوتا رہتا ہے. خوشی آ جائے تب بھی اللہ کا نام لیتا رہتا ہے آدمی. حدیث میں بھی یہی ہے کہ مومن جو ہے، ایمان والا، وہ دونوں حالتوں میں اللہ سے راضی رہتا ہے. اللہ نعمت دے دے تو شکر کرتا ہے، اللہ کسی پریشانی کو مصیبت آ جائے تو اللہ سے صبر مانگتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ تیری مہربانی ہے مجھے اس سے نکال دے، پھر اللہ نکال بھی دیتا ہے. تو آج قرآن کے خلاف جو لوگ بول رہے ہیں کہ ہمیں قرآن سے آزادی چاہیے، ہمیں حدیث سے آزادی چاہیے، ہمیں اللہ سے آزادی چاہیے، ہمیں رسول سے آزادی چاہیے. اچھا بھائی کتنی کا آزادی لوگ ہیں؟ مزہ تو تب ہے نا کہ تم ہمیشہ باقی رہو، تمہیں موت نہ آئے، بچ جاؤ اس سے. نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے مرتے ہیں. حالت تو یہ ہے تمہاری. اور جس تہذیب کو، جس کلچر کو، جس ثقافت کو فروغ دے رہے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں. میں نے آج بھی ایک جگہ نکاح کی تقریب میں بتایا کہ یہ جو غلیظ عورتیں، انتہائی متعفن بدبودار عورتیں جو نکلی ہیں، کوئی شریف آدمی ان کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اتنی غلیظ ہیں. لیکن ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے.